أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163۔ واسألهم عن القریۃ التي كانت حاضرة البحر۔ پچھلی تذکیر بے اہل الاحسان تھی اور اس سے پچھلی تذکیر اہل الصفاح کے ساتھ تھی۔ یہ جو تذکیر اب آ رہی ہے نا بے اہل الوعظ و اہل الظلم دونوں کے ساتھ مشترکہ ہے کہ ایک ہی بستی میں رہنے والے دو قسم کے لوگ تھے، کوئی اہل وعظ اور کوئی اہل ظلم تھے۔ ان کا کیا بنا؟ ان کی طرف دیکھ لو تو تمہیں بہت ساری نصیحت حاصل ہو جائے گی کہ ایک بستی کا واقعہ ان سے پوچھئے۔ یہ انداز اختیار کیا اس تذکیر کا، کچھ انداز تھے نا صرف واو کے ساتھ، کچھ تھے صرف از کے لفظ کے ساتھ، اب یہ ہے سوال کے لفظ سے کہ آپ ان سے پوچھئے۔ گویا یہ انداز خطاب ہے کہ واعظ اتنا زیادہ مشہور ہے، یہ واقعہ تمہارے اندر اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، اگر تم میں سے کسی کو یاد نہ بھی ہوگا تو پڑھے ہوئے سے پوچھ لو۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ تو یہ اپنوں سے پوچھیں گے، یہ کہیں گے ہاں کوئی اس قسم کا واقعہ تھا تو صحیح۔ لہذا اس واقعے کی جو تذکیر کے پہلو تھے وہ ارشاد فرمائے۔ کیا تھا جی واقعہ جو آج کی منظر کشی کرتا ہے؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھئے ان سے ان بستی والوں کا حال، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو تھی دریا کے کنارے، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب وہ زیادتی کرنے لگے ہفتے کے معاملے میں۔ کیا مطلب تھا جی ہفتے کے معاملے میں زیادتی کرنے کا؟ تو آگے یہ بتایا، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب ان کے پاس آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن، شُرَّعًا پانی کے اوپر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، اور جس دن ہفتہ نہیں کرتے تھے وہ، لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، تو اس طرح نہیں آتی تھی۔ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان کو آزمایا تھا، اس کی وجہ تھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کے ہفتے والے دن مچھلیاں روک دی تھی۔ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک، جس دن ان کا ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو یوں پانی کے اوپر نہیں آتی تھی۔ یہ ہماری طرف سے آزمائش جاری تھی۔ گویا جتنی بھی کائنات کی مشینری چل رہی ہے یہ از خود کیف متفقہ یا روٹین کے تحت نہیں چل رہی، یہ ایک اللہ کی مرضی کتابیں ہیں جی۔ ہماری مرضی کتابیں ہوتا نا کچھ تو ہم تھکتے، ہم کہتے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب یہ اللہ کی مرضی کتابیں ہیں ہاں جی۔ تو اس لیے کوئی درندہ بھی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے نا تو اس وقت بھی یہی سوچنا یہ مرضی کسی اور کی چل رہی ہے۔ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، فرمائیے ہم کر رہے تھے کہ مچھلیاں اوپر تھیں ہفتے والے دن، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو اب پھر انہوں نے کیا کیا؟ درمیان میں اب وہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ آگے منظر کچھ یوں ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، جب ایک جماعت ان میں سے کہنے لگی، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم،
اب یہ واقعہ اس پچھلے کے ساتھ ہے، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ لفظ منہم موجود ہے، اور ہمیں تو واقعے کے سارے خد و خال قرآن نے نہیں نہ بیان کیے۔ اب وہ واقعہ الگ ہو کہ ہفتے والے دن مچھلیاں آتی تھیں اور ہفتے والے دن کے علاوہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں، ہم نے یہ ان کو آزمایا تھا، یعنی ایک دن مچھلیاں آتی تھیں اور ایک دن باقی ہفتہ ان کے پاس مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ کیا مطلب کہ وہ ہفتے میں ایک دن ہی کھا سکتے تھے؟ بظاہر تو صرف اتنا ہی معلوم ہوتا ہے، وہ والا نقشہ ہمارے ذہن میں نہ ہونا، وہ واقعہ والا، تو یعنی ہفتے میں ایک دن ہی کھا سکتے تھے، باقی سارا ہفتہ اسی دن کی آمدنی پر ہی گزارا ہوتا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ اب یہ واقعہ پھر الگ سے شروع ہو گیا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ ایک جماعت کہنے لگی کہ آپ واعظ کیوں کرتے ہو ایسی قوم کو، یعنی یہ کوئی اور وجہ تھی، ان میں سے ایک قوم تھی جو واعظ تھی، واعظ کرتی تھی، ایسی قوم کو جو گناہوں میں برباد تھی، تو ان سے اگر کوئی پوچھتا کہ تم یہ واعظ کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے معذرتاً الی ربکم، کوئی بھی واعظ تھا۔ یہ ہفتے والا واقعہ ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، تو یہ کوئی بھی واعظ تھا، تو فرمایا کیونکہ ہم نے الفاظ کے ہی اتباع کرنی ہے نا، اب آئیں گے شان نزول کی اتباع میں، تو پھر اس واقعے کا ایک سیٹ اپ بنائیں گے، فی الحال الفاظ کی اتباع ہے۔ قالوا معذرتاً، تو اب یہ اہل الفسق اور اہل الواعظ ان دونوں سے ہمیں تذکیر ہو گئی نا کہ اگر فاسق نہیں بنو گے تو تمہارے پاس روزیاں کثرت سے آئیں گی، جن روزیوں کے پیچھے پڑھ کر تم فسق کر رہے ہو نا، تو یہ روزیاں تمہاری اللہ کے کنٹرول میں ہیں، پھر اللہ جو نہ دے تو۔ اسی طرح جب تم واعظ کسی کو کر رہے ہو نا، تو ایک اللہ کے سامنے اپنا عذر پورا کر لینا کہ اے اللہ میں نے ان کو جو اپنی ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی۔ اب فلما نسوا ما ذکروا، پھر یہ اس کے ساتھ لگے گا فلما نسوا، جب وہ قوم اللہ مہلکہم، ہلاک ہونے والی جو قوم تھی وہ جب چھوڑ چکی اپنی نصیحت کو، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے منع کرنے والوں کو روکا اور ظالموں کو ہم نے گرفتار عذاب کر لیا۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، تو جس چیز سے وہ روک رہے تھے نا، تو اس سے جب ان نہ رکے تو ہم نے ان کو کہا بندر ہو جاؤ ذلیل ہو کر۔ اب یہ واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، کیا ہفتے والے بندر بن گئے؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہفتے کا نام لے کر فرمایا ہو، کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے بندر بنا دیا اور کسی کو خنزیر بنا دیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ پہلے پارے میں بھی آتا ہے، تو وہاں پر لفظ ملتا ہے کہ وہ سبت والے تھے، وہ بندر جو بنے نا ہفتے والے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ واقعے کا تسلسل ہے۔ اب واقعے کا تسلسل یہ ہو کہ ہفتے والے دن مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھیں، ابھی ہم وہ اسرائیلی روایت کا کوئی سہارا نہیں لے رہے، قرآن کی آیت کا سہارا لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن جن کی مچھلیاں نہیں آتی تھیں، باقی سارا ہفتے والے دن آتی تھی، باقی سارا ہفتہ ان کے پاس نہیں آتی تھی، تو پھر انہوں نے ہفتے کے معاملے میں کوئی زیادتی شروع کر دی۔ اذ یعدون فی السبت، تو پھر ان کو منع کرنے والوں نے منع کیا۔ کوئی میاں چوب تھے، وہ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے اور ان کو روکتے تھے کہ بھئی یار خواہ تم ان کو کیوں واعظ کرتے ہو، اللہ خود ان کو تباہ کرے گا۔ تو یہ کہتے جو منع کرنے والے تھے نہیں بھئی ہم نے تو واعظ کرنا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور یہ لوگ بندر بن گئے، صرف منع کرنے والے بچے۔ تو اب یہ قرآن پاک کی آیت نے ہمیں ترتیب بنا دی۔ اب ہم لیں گے وہ شان نزول جو اسرائیلیات بیان کر دی ہیں، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ جو تمہارے قرآن تصدیق کرے تو ان کی تصدیق کرنا، اور جو جس کی قرآن تکذیب کرے تو اس کی تکذیب کرنا، اور جس کی نہ تکذیب کرے نہ تصدیق کرے تو اسے درمیان میں چھوڑ دینا۔ تو اب ہم نے ان روایتوں کو جب لیا تو وہ یہی تھی کہ ہفتے والے دن میں وہ اپنے نبی کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے ویسے عبادت نہیں ہوتی، ہم ایک دن عبادت کریں گے۔ اب واللہ عالم قرآن اس کی تو تصدیق
نہیں کرتا نہ تردید کرتا ہے. پتہ نہیں یہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں. کیا وجہ تھی کہ ان کے ہفتے والے دن ان کی مچھلیاں آتی تھیں اور ہفتے والے دن کے علاوہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں. اب وہ واقعہ جب لیتے ہیں تو اس دن انہوں نے چونکہ کرنی تھی عبادت، تو اس لیے جی اس دن ان کو مچھلیوں کا شکار منع تھا، تو انہوں نے باقی سارا ہفتہ مچھلیاں نہیں آتی اور ہفتے والے دن آ جاتی تھی. تو پھر انہوں نے جی کوئی ڈیزائن ایسے اپنانے شروع کیے کہ انہوں نے شکار ہفتے والے دن کا کر لیا، حالانکہ ہفتے والے دن کا شکار ممنوع تھا. اب ہمیں نہیں پتہ جی، یہ تو سارا واقعہ ہے اسرائیلی روایات میں. ہمیں قرآن صرف کہتا ہے کہ انہوں نے ہفتے والے معاملے میں زیادتی کی، اور جو بھی ہو ہم تو صرف اتباع قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی ہفتے والے معاملے میں. اللہ نے جس طرح فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تم فلاں درخت کے قریب نہ جانا، تو ہم خواہ درختوں کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے کہ وہ کون سا تھا اور کون سا نہیں تھا. بس اللہ نے جو فرما دیا ہے تو بس نہیں کھانا، وہ جو بھی تھا. تو اس کی چونکہ ہمیں ضرورت نہیں تھی، ہمیں اس پورے واقعے کے مزید خد و خال کی ضرورت نہیں تھی، تو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا. تو جتنی چیزیں بتائیں اتنی کی ہمیں ضرورت تھی کہ ہفتے کے معاملے میں انہوں نے کوئی زیادتی کی تھی. جو بھی الف با جیم ان کو حکم ملا ہو، کوئی بھی ملا ہو کہ تم نے سونا ہے، تم نے بیٹھنا ہے، تم نے عبادت کرنی ہے، انہوں نے وہ نہ کیا. بس تذکیر کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ انہیں ہفتے والے معاملے میں جو کہا گیا انہوں نے نہ کیا، یہی ان کے عدوان تھا. پھر منع کرنے والوں کے واز کا حصہ بھی منقول نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ وہ واز کرتے تھے. کیا کہتے تھے اپنے واز میں وہ موجود نہیں ہے. تو یہ زور آپ پر کیوں لگا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں شان نزول کے تحت رہ کر قرآن کو حل نہیں کرنا، یہ ہمیں بات بڑی مفید ثابت ہوگی ہر جگہ. ورنہ ہم اگر گرفتار ہو گئے نا کسی بھی نقشے اور خد و خال کے، تو باقی بہت سارا قرآن ہم سے رہ جائے گا. سمجھا جی؟ تو اس لیے جی اب انہوں نے ہفتے والے معاملے میں زیادتی کی. اچھا، جب ہم اس کے پیچھے نہیں پڑ رہے تو پھر اس تکلف سے بھی ہم بچ گئے نا کہ وہ بھائی ہفتے والے دن انہوں نے کیا پھر کیا تھا. جب شکار ان سے منع ہوا تھا تو ہفتے والے دن انہوں نے گڑھے کھودے تھے، یا انہوں نے کوئی جال ایسے طریقے سے ڈالے تھے کہ وہ پانی میں پڑا رہتا تھا جال، اور اس کے اندر مچھلیاں ہفتے والے دن پھنس جاتی تھیں. پھر وہ اتوار والے دن جا کر جال کھینچ لیتے تھے. یا انہوں نے کوئی گڑھا بنا لیا تھا جی، ہفتے والے دن جیسے ہی مچھلیاں اچھلتی کودتی تو گڑھے میں آ جاتی تھیں، واپس جا نہیں سکتی تھیں. تو بہت ساری تصاویر بنانی پڑے گی نا. اللہ نے جو چیز ان پر حرام کی تھی وہ حلال کرنے کے انہوں نے ہیلے بہانے کے، تو یہ ہوگی تصویریں بنانی پڑے گی ہمیں جی، صورتیں بنانی پڑے گی. تو ان تکلفات سے ہم بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ ہم کہیں گے جی ہفتے والے معاملے میں انہیں کوئی شریعت کا حکم ہوا تھا، تو وہ مچھلیاں اس دن آتی بھی زیادہ تھیں. اب شریعت نے ان کو جو حکم کیا تھا انہوں نے زیادتی کی تھی. عین ممکن ہے شریعت نے ان کو منع کیا ہو ہفتے والے دن شکار کا، اور انہوں نے شکار کیا ہو. کیوں جی؟ ہفتے والے دن مچھلیاں شرعاً سامنے منہ چڑھا رہی ہوتی تھیں اور باقی سارا ہفتہ نہیں آتی تھی. تو اس طرح انہوں نے کچھ زیادتی کی. بس جی اب ہموما اب ہم اللہ و رسول، ایسا نہ ہو کہ ہم جب جنت میں جائیں اور اپنی طرف سے کوئی تفسیر یاد کر کے جائیں اور وہاں یہ واعظین کھڑے اور وہ کہو بھائی بدلے تو تم چنگے تھے لیکن تم نے یہ کیوں اپنی طرف سے ایک ایسا کام کیا جس کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا تھا؟ تو پھر ہم کیا جواب دیں گے جی؟ بس یہی ہے کہ اللہ نے ان کو منع کیا تھا، جب وہ نہ رکے نا تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. کیا جی؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ، اپنی نصیحت کو جب وہ بھول گئے تو اب ان میں گرفتار عذاب کون ہوئے تھے؟ کیونکہ گروہ تین ہیں، ایک منع کرنے والا، ایک گناہ کرنے والا اور ایک درمیان میں. گناہ کرنے والوں کو کچھ نہیں کہتا اور منع کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں روزانہ ان کی ٹانگیں کھینچ رہی ہیں کہ تم کیوں تقریریں کرتے ہو. اب یہ درمیان والی قوم بچی کہ نہ بچی؟
تو قرآن نے نجات والوں میں ذکر تو نہیں کیا ان کا، انجینا الذین ینہون عن السوء۔ تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مقام پر پہنچتے تھے تو حدیث میں آیا کہ وہ روتے تھے، تو ان کے کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ پتہ نہیں اب ان کا کیا بنا جو درمیان میں لوگ تھے، کیونکہ ٹھیک ہے وہ دوسرے تو تباہ ہو گئے، اب ان کا نہیں پتہ، خطرہ پڑتا ہے کہ وہ اہل نجات میں ان کا ذکر نہیں تھا۔ تو تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے شاگرد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت اکرمہ رحمہ اللہ تابعی تھے، تو انہوں نے ان کو فرمایا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ صرف وہ ظالمین، یعنی جنہوں نے ہفتے کے معاملے میں زیادتی کی تھی وہی گرفتار عذاب ہوئے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا یہ دلیل ہے کہ وہ اخذنا الذین ظلموا، کہ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا وہی گرفتار عذاب ہوئے۔ بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون فلما عتوا عما نهوا عنہ قلنا لهم كونوا قردۃ، تو پھر وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے ان کو ایک جوڑا بھی گفٹ کیا، تو ان کو کچھ تسلی ہوئی۔ تو اس روایت کے مطابق تو یہ ظالموں سے، اور عین ممکن ہے جی الذین ظلموا بعذاب بئیس منع نہ کرنا یہ بھی ظلم ہو، تو بہرحال اس روایت کے سے ہٹ کر ہم یہ بات کر رہے ہیں وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، خطرہ تو رکھنا چاہیے نا جی۔ عین ممکن ہے کہ اخذنا کا ذکر الگ کیا اور بندروں کا ذکر الگ کیا، دوسروں کو جو سرکشی میں تھے فلما عتوا، ان میں سے دو تھے، ایک کمی کرنے والے اور ایک زیادتی کرنے والے، سرکشی کرنے والے۔ زیادتی کرنے والے تو وہ تھے جو ہفتے کے معاملے میں بڑھ گئے، اور کمی کرنے والے وہ تھے جنہوں نے منع نہ کیا، تو اب ان کے لیے لفظ ظلموا ہے اور ان کے لیے لفظ عتوا ہے۔ تو اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، ان کے لیے جو عذاب آیا تھا جو تبلیغ نہیں کرتے تھے، واعظ نہیں کرتے تھے، ان کے لیے عذاب بئیس آیا، اور ان کے لیے عذاب خاصے، اس کا لفظ ہے قردۃ خاسئین۔ تو عین ممکن ہے جی دونوں گرفتار عذاب ہو گئے ہیں، لہذا ہمارے لیے تو تذکیر ہے پورا واقعہ، ہمیں چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں بنیں، اہل نجات میں بنیں، تو خواہ ہم دوسروں میں کیوں بنیں، جو اہل الظلم والعدوان ہیں ان میں ہم کیوں بنیں جی۔ تو لہذا بما کانوا یفسقون، یہ فسق ہے، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ان کی بات کے بارے میں بھی فرمایا اور ان کے ساتھ بھی فرمایا نبلوہم بما کانوا یفسقون بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون فلما عتوا عما نهوا عنہ قلنا لهم، جب وہ بڑھنے لگے اس چیز سے جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ اب وہ کس چیز سے روکا گیا تھا وہ ہم اپنی طرف سے تو بنائیں گے نہیں، وہ شکل وہ حکم کیسا تھا جی؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے انہیں کہا ہو جو قردة خاسئین، بندر ذلیل۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ۔ یہ تذکیر آ گئی جی بے اہل العذاب، تذکیر بقصص موسویہ بے اہل العذاب، پہلے اہل الظلم والعدوان اور اب یہ اہل العذاب کے ساتھ۔ ایک تو فرعونیوں کے واقعے میں گزر چکا ہے، تذکیر بالمؤاخذات بھی جی، تو ایک ہے اہل العذاب جو معذب لوگ ہیں۔ معذب کون لوگ ہیں؟ قیامت تک جن کو عذاب ہوگا جی، یہ ذکر ہے اس آیت کے اندر، بڑی حیران کن آیت ہے، اس میں ہم بھی داخل ہیں، دھیان کرنا جی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اور جب تیرے رب نے اعلان کیا، خبر دی تھی تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ ضرور میں بھیجتا رہوں گا ان پر قیامت تک، من ایسے شخص کو یسومہم سوء العذاب، جو ان کو برا عذاب دیتا رہے گا۔ اللہ نے یہ پہلے بھی وحی کی تھی بنی اسرائیل کے اندر، اور اب یہ دوبارہ وحی ہمارے پاس آ گئی ہے جی، کہ تمہارے پاس ایسے بندے ضرور آتے رہیں گے، یہ قانون بن گیا ہے بنی اسرائیلیوں۔ فرعون
کو بھی اللہ نے بھیجا تھا، یسومہم سوء العذاب، ان کو سوء العذاب دیتے تھے، اور تا قیامت یہی قانون جاری ہوگا۔ اب بتاؤ اہل العذاب کون ہیں؟ ہے نا، ہم مان لو ہم ہیں، لہذا قبل کعبے ابھی سے بھی سیدھے کر لو، جتنی سانسیں بقایا ہیں ہر بندہ سیدھی کر لے، ورنہ یہ لکھا ہوا ہے اور ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں یہ سارے۔ تو اس سے تو وہ بات بھی سمجھ آ گئی نا کہ بنی اسرائیل کا خطاب زمین کے اکثر حصے کو ہے، کیونکہ یہ زمین کے اکثر حصے پر پھیلی ہوئی مخلوق ہے۔ ان ربک لسریع العقاب، تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے۔ اے بنی اسرائیلیوں، جب تم بگڑو گے اللہ تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی ضرور مسلط کر دے گا۔ ایک ہے آج کل نام کے بنی اسرائیل، یہ تو دائریے ہیں، یہ تو دوسری چیزیں ہیں، یہ وہ بنی اسرائیل ہیں ہی نہیں جو یہود والے ہوں۔ بعض تو یہود بھی ان کو نہیں مانتے، ان کے اپنے علاقے میں احتجاج ہو رہا ہے، وہ اپنے یہودی مدرسوں کو بند کر رہے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں جو ان کے فرقے کے نہیں ہیں۔ تو ان پر بھی، اور ہم وہ لوگ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی وحی کو بھی مانتے ہیں، اور پھر دو نمبری بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت حالت ہو رہی ہے ہماری، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بہرحال یہ کام کھولنے کا نہیں، سوچ لو بہت کچھ اس پر تقریریں ہو گئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ ان ربک لسریع العقاب، اگر تمہیں ابھی بھی سمجھ آ جائیں، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا، خصوصی رحمت کرنے والا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی سیدھا ہو جائے نا، فرمایا تم پر خصوصی رحمتیں ہونے لگ جائیں گی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ۔ یہ اگلا آ گیا جی، تذکیر بقصص موسویہ بمیثاق العلماء، بمیثاق العلماء، علماء اور اہل الدیانہ، ان سے اللہ نے کوئی وعدے لیے تھے، وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ کس طریقے سے کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے متفرق کر دیا ان کو زمین کے اندر، امماً مختلف گروہوں کے اندر، مختلف جماعتوں کے اندر ہم نے ان کو متفرق کر دیا ہے۔ منہم الصالحون، اس کا مطلب ہے پوری زمین پر وہ پھیلے ہوئے ہیں نا، وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کوئی ان کے علاوہ ہیں، اور کوئی نیک نہیں ہے، یا ان کے نیچے ہیں یعنی تھوڑے نیک ہیں جی۔ منہم دون ذالک وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم ان کو آزماتے رہتے ہیں خوبیوں میں بھی اور برائیوں میں بھی۔ خوبیوں میں ہم کیوں آزماتے ہیں؟ جب ان میں سے کوئی نیک ہو جاتے ہیں تو ان کو اچھائیاں دے کر آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ قدر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اور اگر ان میں سے کوئی برے ہیں تو ہم برائیاں دے کر آزماتے ہیں کہ شاید واپس آ جائیں، لعلہم یرجعون۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، پھر ان کے بعد آئے خلف، کوئی نا خلف یعنی برے جانشین، ورث الکتاب، خلف برے جانشین، خلف اچھے جانشین، تو خلف الرشید نہیں بننا جی، خلف الرشید بننا ہے، ٹھیک ہے۔ خلف ورث الکتاب، ان میں سے جو اچھے تھے نا ان کے بھی کوئی برے جانشین آ گئے، وارث الکتاب، کتاب کے وارث تو بن گئے، لیکن یاخذون عرض هذا الادنى، اس ادنا زندگی کے سامان کو لے لیا انہوں نے، یاخذون عرض هذا الادنى، اس ادنا زندگی کا سامان وہ لے لیتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں اللہ سانو معاف کرے سی، سیغفر لنا، ضرور اللہ ہمیں معاف کر دے گا، کونی خیر ہے ہوتا رہتا ہے، یعنی ایک طرف سے کتاب اللہ اور دوسری طرف سے دنیا، اور امیدیں دیکھو، امیدیں اچھوں والی،
اور حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ کتاب اللہ کا اللہ نے وارث بنایا تو کہو الحمدللہ، اللہ نے وارث بنایا، ہم نالائکیاں نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی وجہ سے کتاب اللہ کی وراثت کو یہ چھوڑ رہی ہیں۔ وہیں یاتیہم، پہلے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ ضرور معاف کر دے گا، آئندہ نہیں کریں گے، چلو جیڑی تھی گئی۔ وہیں یاتیہم عرض مثلہ یاخذوہ، اگر کوئی اس جیسا سامان پھر آ جاتا تو یاخذوہ، پھر اس کو لے لیتے، پھر رالے ٹپکانے لگ جاتے ہیں جی۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا وعدہ پختہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پر سوائے سچ کے نہیں بولیں گے، پھر بھی دنیا کو لے کر اللہ کے دیے ہوئے حق اور سچ کو چھپا رہی ہیں۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا بھی ہے جو سب کچھ اس میں لکھا ہے۔ الامان والحفیظ، ایسی بری اور خطرناک اور منحوس زندگی سے اللہ پناہ دے کہ جب عالم ہو کر کسی گناہ کی طرف دیکھے، عالم ہو کر وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اس کے اندر انہوں نے سب کچھ پڑھا بھی ہے، تو پہلا قدم بھی جب گناہ کی طرف اٹھنے لگے نا تو فوراً واپس آ جائیں، ورنہ اگلا قدم ایسا آئے گا کہ پیچھے نہیں ہٹ سکو گے۔ فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت میں کیا تمہارے لیے اچھا سامان موجود نہیں ہے؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا جو گھر ہے بہت بہتر ہے ان کے لیے جو ان نافرمانیوں سے بچ کر رہتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا عقل سے تم کام نہیں لیتے ہو؟ حالانکہ تمہارے عقول میں تو کتاب اللہ موجود ہے۔ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جنہوں نے خوب پکڑ رکھا ہے کتاب کو، یمسکون، خوب پکڑ رکھا ہے جنہوں نے کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہاں جی، خوب پکڑنے سے کیا مطلب ہے کہ ان کے عمل میں بھی موجود ہے، ان کے اعتقاد میں بھی موجود ہے، ان کی زبان میں بھی موجود ہے، ان کی آنکھوں میں بھی موجود ہے، ان کے گھروں میں بھی موجود ہے، ان کے بازاروں میں بھی موجود ہے۔ یہ ہے خوب پکڑنا، یعنی کہیں سے چھوٹا ہوا نہیں ہے، ایک آیت بھی نکلی ہوئی نہیں ہے، ساری کتاب کو انہوں نے خوب پکڑ رکھا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اس کا ایک منظر یہ ہے کہ یومیہ 5 ٹائم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، 5 ٹائم تسلسل سے دنیا سے جان چھڑا کر اور پورے اہتمام کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تو یہ تو ہیں صالحین اور مصلحین۔ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، یہ لوگ صرف صالحین ہی نہیں بلکہ مصلحین بھی ہیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، یہ اہل العذاب کا تذکرہ بھی ہو چکا، پھر میثاق بھی بتا دیا، اب تذکیر بالعجائب۔ اللہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوگا کہ تمہارے ہوش بھی اڑ جائیں گے کہ یوں بھی ہوتا ہے جی، عجائبات کے ساتھ اللہ تمہیں کبھی تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگے۔ ایک تو وہم و گمان میں ہوتا ہے نا کہ گناہ کریں گے تو یہ سیلاب آ جائے گا، گناہ کریں گے تو زلزلہ آ جائے گا، گناہ کریں گے تو مر جائیں گے، گناہ کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ وہ، لیکن ایک ایسا بھی ہوگا جو پہلے تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ہاں جی، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، یہ اللہ نے یاد دلایا۔ اے علماء، تم نے کوئی گناہ عام تو نہیں کیا جو عذاب تمہیں عام ملے، تم نے بھی تو بڑے اسپیشل گناہ کیے ہیں کہ اللہ نے تمہیں کتاب اللہ کا وارث بنایا ہے، تو پھر اسپیشل لوگوں کو تو اسپیشل طریقے سے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے پہاڑ کو اٹھایا، فَوْقَهُمْ، ان کے اوپر، کس طرح اٹھایا؟ کوئی عام اٹھانا مراد نہیں ہے کہ صرف اور صرف کو کنایا مراد ہو، کہا کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، مثل صیبان کے ان کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وَظَنُّوا، اور وہ ڈرنے لگے، أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ یہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے، ہمیں تو سرما بنا دے گا۔ اس وقت کہا گیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ،
پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے. لیتے ہو کہ نہیں؟ اس وقت تو کہہ رہے تھے سمینا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کے اندر لکھی ہوئی چیزیں خالی پڑھو نہیں بلکہ یاد بھی کرو. یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، موقع موقع پر بچتے رہو گے. یاد ہی نہیں ہوگا تو کیا پتہ کہ کس موقع پر کیا حکم آیا ہے. بس یہ اس وقت اپنی ذہن بندہ دوڑانے لگ جاتا ہے، خود مجتہد بن بیٹھتا ہے کہ میرا ہی رائے تو یہ ہے، حالانکہ کتاب اللہ میں وہ چیز موجود ہوگی. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ. تذکیر بالوعد. اب یہ تذکیر بقصص موسویہ ختم ہو گئی، اور قصص موسویہ کے ساتھ تذکیر اور تذکیر بایام اللہ، یہ کرنے کے بعد چیزیں ختم ہو گئیں. کتنے ہوئے جی قصص موسویہ کے ساتھ تذکیریں؟ تذکیر بالعجائب آخری تھا 22 دفعہ، اور پہلے تذکیر بایام اللہ جب ہو رہی تھی تو تذکیر بایام اللہ کے بعد تذکیر یہ قصص موسویہ بھی ایام اللہ میں شامل تھا، لیکن اس کے ساتھ کو اسپیشل کر کے اللہ نے واقعے بتا دیے. اب آ گئی جی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، تذکیر بایام اللہ کے بعد اب آ گئی تذکیر بوعد اللہ. ہاں جی، اللہ کا وعدہ. اچھا جی، یہ جو تذکیر بایام اللہ شروع ہوئی تھی نا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ سے، اور اب یہاں آ کر ختم ہوئی ہے لعلکم تتقون پر، کیونکہ تذکیر بایام اللہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو ایام تھے ان کو اللہ نے 2 حصص میں بیان کیا، ایک فرعونی واقعات اور ایک بنی اسرائیل کے واقعات. یہ لمبا واقعہ تھا نا، 22 دفعہ اللہ نے یہاں پر تذکیرات کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں. تو یہ ساری تھی تذکیر بایام اللہ، یہ اسی کے یہ حصص چل رہے تھے. اب جب تذکیر بایام اللہ شروع، اس سے آخری لفظ دیکھو نا، تذکیر بآلاء اللہ تھی نا، فی الملکوت فی الجبروت فی البلد والبیوت، تو وہاں پر تھا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. اور جب یہ تذکیر بایام اللہ ختم ہونے لگی نا تو فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. وہ تصریف الآیات تھی اور یہ اخذ الآیات کے ساتھ. کیوں جی؟ کہ تصریف الآیات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کو بار بار دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو گزرے ہوئے دن اور یہ ایام جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ان ایام کو پکڑ لو، یعنی ان کو یاد رکھو. اب اگلا جو تذکیر بوعد اللہ ہے نا، یہ جب ختم ہونے لگے گا تو یہاں پر بھی دیکھنا جی. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، وہ بھی یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم سے پختہ وعدہ لیا. وہ کیسے یاد کرے جی؟ ہمیں یاد ہو تو جی، ہمیں اپنے سے زیادہ، ہماری میموری میں اگرچہ یہ چیز نہیں ہے لیکن میموری سے کوئی زیادہ پاورفل چیز ہونی چاہیے جو ہمارے دماغ سے بھی سچی ہونی چاہیے، وہ آ کر ہمیں یاد کرائے تو ہمیں یاد ہو جائے گا جی. کس طریقے کے ساتھ؟ کہ نبی نے آ کر، کتاب نے آ کر ہمیں یاد کرایا، اگرچہ ہماری میموری میں ابھی بھی نہیں آ رہا، لیکن اس سے بھی زیادہ سچی زبان نبوت کی ہوتی ہے. اس سے بھی زیادہ سچی زبان جو ہمارے میموری کا خالق ہے اسی کی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں عین الیقین سے بڑھ کر حق الیقین ہو رہا ہے. کیا جی؟ حق الیقین. تو پھر اصل تو مقصد یاد کرانا ہے، بے شک میموری میں آئے یا نہ آئے، دماغ میں آئے یا نہ آئے، تو مقصد سے بڑا جو مقصد حاصل ہو رہا ہے. تو اس لیے اب کوئی اشکال ہی نہ رہا کہ اللہ نے کیسا وعدہ لیا جو ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. اور بھائی کیسے یاد نہیں ہے؟ حق الیقین کے طور پر تو یاد ہے جی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور جب تیرے رب نے پختہ وعدہ لیا تھا بنی آدم سے، من ظہورہم،
ان کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولاد کا، واشہدہم اور ان کی اولاد کو گواہ بنایا تھا ان کے اپنے خلاف، اور پوچھا تھا الست بربکم کیا نہیں ہوں میں تمہارا پالنہار، رب مالک خالق تمہاری بگڑیاں بنانے والا، تمہاری کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، تمہارا حاکم رب اور الہ، یہ دو لفظ میں نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد میں عرض کیے تھے کہ ان میں سے دونوں میں سے بڑا کون سا لفظ ہے؟ رب کا لفظ بڑا ہے یا الہ کا لفظ بڑا ہے؟ کسی درجے میں وہ ہوگا اور کسی درجے میں یہ ہے، اس لیے الحمدللہ رب العالمین میں ہے۔ تو سب سے شروع میں اللہ نے الحمدللہ رب العالمین کا لفظ ارشاد فرمایا۔ تو یہ اللہ نے پوچھا تمہارا رب نہیں ہوں میں، سب کچھ اس میں آ گیا۔ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ تو ہی رب ہے، شہدنا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ یہ ہم دن قیامت نہیں کہیں گے کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس وعدے سے بے خبر تھے۔ قیامت والے دن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بے خبر تھے، ہم کہیں گے اگرچہ ہمارے دماغ میں نہیں تھا لیکن ہمیں خبر پکے ذرائع سے ملی ہوئی تھی۔ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اپنے ماں باپ کو عین الیقین سے جانتے ہیں یا حق الیقین سے جانتے ہیں؟ تو حق الیقین پختہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ کہنے لگ جاؤ اللہ ہمارا کیا قصور ہے، بس ہمیں جو پرانا ڈیزائن یہی ملتا رہا تو ہم بھی باپ باپ دادا کے پیچھے چلتے رہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہاں جی، جو جس محلے کی مسجد کے ساتھ پیدا ہوا اس محلے کی مسجد والوں کا جو بھی عقیدہ ہوگا سبھی اسی دے پیچھے، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اب تمہارے قصور بتانے کے لیے ہم تمہیں پہلے سے سمجھا رہے ہیں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے پیچھے چلنے والے، ہمیں کیا پتہ تھا والدین کی مخالفت کرنی یا نہیں کرنی، وہ جو مشرک تھے تو ہم بھی اسی طرح مشرک پیدا ہو گئے، اگر وہ موحد ہوتے تو ہم بھی موحد ہوتے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، اللہ جس طرح باطلوں نے کیا ہمیں بھی تو ہلاک کرتا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ اب تمہیں بتا رہے ہیں یہ بات نہ کہنا اس وقت تمہیں حق الیقین ہو رہا ہے، جی اب تو کلیئر ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یہ جب ختم ہوا نا وعد اللہ، اس کا بھی پورا ایک درجہ تھا، وعد اللہ ختم ہونے لگا تو فرمایا نفصل الآیات۔ تو اب اس صورت کا دعویٰ کیا تھا؟ تو الآیات الالہیہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ نے مختلف حصص کو بیان کر کے، مختلف چیزوں کو بیان کر کے تصریف الآیات بھی ارشاد فرمائی اور تذکیر الآیات بھی ارشاد فرمائی، اور اب تفصیل الآیات اس کو اللہ نے فرمایا۔ تو الآیات الالہیہ ہے نا، الانذار والتذکیر بالآیات یا بما انزل اللہ، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم یہ تفصیل سے آیتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ واپس آ جائیں، ان جگہوں پر نہ جائیں جہاں ان کے باپ دادا ان کو چھوڑ گئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اب ان کو تذکیر بِأَنْبَاءِ اللَّهِ، اللہ نے بھی ایک خبر دے دی کہ تمہارے پاس تو پہلے بڑے مشرک تھے نا اور تم اس کے متبع تھے، ہم نے جس کو پہلے اچھا بنایا تھا پھر وہ کیوں گمراہ ہوا؟ اس کا مطلب ہے من حرام تے حجتاں پھیر، تو اندر اگر بندے کا ٹھیک ہو نا پہلے ہم نے اس کو اچھا بنایا۔ یہ دیکھو تذکیر بِأَنْبَاءِ اللَّهِ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو پڑھ کر سنائیں وہ خبر
جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیات. اپنی آیات سے کیا مراد ہے؟ یہی جو سامنے آیات پڑھی ہے، آیات اللہ کا علم اسے نصیب ہوا تھا. اور آیات سے مراد عجائبات قدرت ہوں تو عین ممکن ہے جی اللہ قادر ہے، لیکن ہمیں تو یہ چیز نہیں بتائی گئی. فانسلخ منہا، کسی نے کہا جی اسرائیلی روایات کے مطابق اس کو یہ آیات دی گئی تھی عجائبات قدرت کی، جو بھی دعا مانگتا تھا تو قبول ہوتی تھی، تو بہرحال وہ اسرائیلی روایات ہیں جی. فانسلخ منہا، ان سے وہ نکل گیا. فاتبعہ الشیطان، تو شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا. فکان من الغاوین، ہو گیا وہ گمراہوں میں سے. جس کا اگوان قرآن نہ ہو تو اس کا اگوان شیطان ہوتا ہے. اب چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو چاہے وہ جن کی شکل میں ہو. فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے ہم اسے اور زیادہ رفعتوں سے مالا مال کرتے. آیات سامنے آ گئی، اللہ دنیا کا دروازہ کھولیں گے ایک دفعہ. یہ آیات ہے، یہ دنیا ہے، جاتے ہو کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے سیغفر لنا، خیر ہے جی ہمیں معاف کر دیا جائے گا، کوئی حرج نہیں، ہم لے رہے ہیں، تو پھر دوسری دفعہ بھی آزمائش آئے گی. یہ نہیں فَإِن يَأْتِ مَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُ، کیا اب اس کو چھوڑتا ہے کہ لے لیتا ہے؟ آزمائش بھی آئے گی. اگر ایک دفعہ ایک اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑو گے تو لو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض، لیکن وہ تو رہا زمین کا. حضرت شیخ الہند کا معنی وہ تو رہا زمین کا. زمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، زمین میں الٹ پلٹ ہونے کی کوشش کی. واتبع ہوا، اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہشات کے. فمثلوا کمثل الکلب، آیات اللہ کا علم ہونے کے باوجود جو زمینوں کے پیچھے لگے، آیات اللہ کا علم ہونے کے باوجود جو اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگے، تو اس کی زبان تو چل رہی ہے پر عمل میں کچھ نہیں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جس کی زبان چلے وہ کیا ہوتا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر تو اس کے اوپر کوئی بوجھ لا دے تب بھی ہاں پہ. او تَتْرُكُهُ يَلْهَث، یا اس پر بوجھ نہ لا دے چھوڑ دے تب بھی وہ ہاں پہ. ایک مطلب ان تحمل علیہ، اس کو پتھر مار تب بھی وہ ہاں پہ، اگر نہ مار تب بھی وہ ہاں پہ. کیا مطلب؟ اب اس پاس آیات اللہ کا علم آ گیا ہے، یا اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے ہر وقت زبان کو باہر لٹکاتا پھرتا ہے تاکہ کسی کی خوشامد میں، کبھی مال بٹورنے میں ہے جی. اس کی زبان دیکھو کیسے چلتی ہے، کہیں سے کچھ ملنے کی امید ہو تب بھی، اور کچھ ملنے کی امید نہ ہو تب بھی پالشی بنا ہوتا ہے. او تترکو یلحس ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. ہماری تصریف الآیات بھی دیکھ، تذکیر الآیات بھی دیکھ، تفصیل الآیات بھی دیکھ، اس کے باوجود بھی یہ حال ہے تو یہ کتا نہیں تو کیا ہے؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. لیکن کتا تو انسان بن جاتا ہے کہ وہ سگے اصحاب کاف روزے چند پے نیکاں گرفت انسان شد ہے جی. اصحاب کاف کا کتا بھی اصحاب کاف کو نہ بھونکا نا تو کم از کم اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے جی. اور اس کی حالت یہ ہے کتاب اللہ یاد کرنے کے باوجود وہی حال کر رہا ہے. تو فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سو بیان کر یہ احوال، فَقْصُص بیان کر، القصص یہ احوال، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ کوئی دھیان کر سکے. کیا دھیان کریں گے؟ کہ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. مقام تفکر یہ ہے کہ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. آیات الہیہ چل رہی ہیں نا اس سورت کا دعویٰ، تو بڑی بری حالت ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ،
اور اپنے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، اپنی کمی کر رہے ہیں، آیات کو لے کر آیات کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آیات کو لیتے ہیں تو کمی نہیں ہوگی بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کی اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنی آیات کے ذریعے، لکھ لو تب دعویٰ سچا آئے گا نا، پورا آئے گا۔ یہ اپنی آیات کے ذریعے جس کی اللہ رہنمائی کرتا ہے فَهُوَ الْمُهْتَدِي، وہی ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کا گمراہ ہونا اللہ بیان کر دے، یعنی جس پر فتویٰ اللہ لگائے، ایک تو ہے نا ساری دنیا اس کو سر پر اٹھاتی ہے، اور جس پر اللہ فتویٰ لگائے قرآن میں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ بِالْآيَاتِ مَن يُضْلِلْ بِالْآيَاتِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو یہی لوگ ہیں اصل نقصان والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الغافلون۔ اچھا یہ تو ایک واقعہ تھا نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا۔ اب آگے جو تذکیر ارشاد فرمائی، تذکیر بے کثیر کالانعام، تذکیر بے کثیر کالانعام، بہت ساروں کے ساتھ اللہ تمہیں بتاتا ہے۔ یہ تو ایک جانور تھا، لیکن اسی طرح بہت سارے جانور ہیں، اولئک کالانعام۔ دیکھو جی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، یہ تو تم نے ایک جانور کا حال دیکھا جس کو بڑا نقصان ہوا، جس پر فتویٰ اللہ نے لگایا کہ یہ علامہ مفتی کتا تھا۔ کیا تھا جی؟ یہ اللہ کریم نے اس پر فتویٰ لگایا نا۔ یہ تو ایک تھا، اب تو کئی ہوں گے جو کالانعام، کئی جانوروں کی طرح ہیں، کمثل الحمار، خنزیر، قردہ ہے جی، تو کانہم حمر مستنفرہ، یہ تو بہت سارے ہوں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، تذکیر بے کثیر کالانعام۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسان بہت زیادہ ہم نے بنائے ہیں جہنم کے لیے۔ لہم قلوب، تم تو کہتے ہوگے یہ دل والے ہیں، یہ آنکھوں والے ہیں، یہ کانوں والے ہیں، لیکن یہ کیسے دل ہیں؟ لا یفقہون بہا، ان سے سچائی کو نہیں سمجھتے۔ لا یفقہون بہا، جس چیز کو سمجھنا چاہیے تھا اس کو تو نہیں سمجھتے، وہ آیات اللہ ہی ہے نا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھنے کی چیز تو نہیں دیکھتے۔ وہ کیا ہیں؟ آیات اللہ۔ باقی چیزیں دیکھتے رہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کئی ایسے کان تو ہیں نہیں سنتے ان کے ساتھ سننے کی چیز، یعنی آیات اللہ۔ تو پھر ایسے کان نہیں، ایسی آنکھیں نہیں، ایسے دل نہیں، بلکہ ایسے انسان ہی نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ کیا ہیں؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں، اور جانوروں میں تو کئی نام ہوتے ہیں، اب ان میں سے کوئی کس طرح ہوگا تو کوئی کس طرح ہوگا۔ بل هم اضل، بلکہ یہ تو اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی تو ہے نا اصل غافل، جو آیات اللہ سے غافل ہو، اصل غافل تو اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ جی تذکیرات کا لمبا ایک سلسلہ ختم ہوا، پھر آگے آیات آ گئی۔ تو پہلے کتنی آیات گزر چکی ہیں؟ بھول گئے؟ 5 آیتیں گزری کہ نہیں؟ اور جملوں کے اندر کچھ آیات میں نے کہا ہوں گی جن پر آیت ہونا نظر آئے گا، وہ انبیاء کے وعظ کے اندر، تو یہ بھی یاد رکھو۔ اب یہ پھر آ گئی
پہلے 5 گزری تھی تو یہ 6 آ گئی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. حضرت مولانا عبدالرؤوف بوچھالوی رحمہ اللہ حضرت الوانی کے شاگرد تھے. ان کا واقعہ استاد سناتے ہیں کہ وہ کسی گاڑی میں بیٹھے نا تو کسی نے ان کو گپ شپ لگائی تو انہوں نے اس سے گپ شپ لگائے, پوچھا حال احوال, بھائی آپ کس علاقے سے ہیں؟ اس نے کہا میں ایک گدی کا نام اٹھایا, میں فلاں گدی کا کتا ہوں. کیا ہوں؟ حضرت کو کیا کہنے لگا وہ بندہ تعارف کرانے کے لیے. اور اس نے کہا بھئی یہ اللہ نے ان کو انسان بنایا اور یہ کہتے ہیں جی میں فلاں گدی کا کتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جی آپ کو وہاں کی خلافت بھی ملی ہوئی ہے؟ کہا نہیں جی بس مجھے خلافت تو نہیں ملی. حضرت نے فرمایا جس کو خلافت مل گئی ہوگی وہ تو اس جگہ کا خنزیر ہوگا. پھر ظاہر ہے پیر جو ہوگا تو کیوں, جو آپ کتے ہیں تو وہ اولئک کالانعام, کسی بھی جانور, بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو, نام تو پھر لینا پڑے گا. اللہ نے ان کو انسان بنائے اور یہ کیا بنتے ہیں یہ خود دیکھ لیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. آیات اللہ آ گئی. پہلے ہم نے تمہیں سمجھا دیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اب تمہیں یہ ہم سمجھاتے ہیں, پہلے تمہارے ابلیس کے تمہیں پینترے بتائے یا بنی آدم کے ساتھ, آخری یہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی آیت آ جائے, جب بھی کوئی رسول آیت بیان کرے, اما یأتینکم منکم رسل یقصون علیکم آیاتی, تو تم نے اس کی اتباع کرنی ہے. اب تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے, یہ آیت اللہ آ گئی تھی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. سارے اچھے نام اللہ کے ہیں, سارے برے نام دشمنان کے ہیں. دیکھ لیا, جانور ان کا نام ہے, کسی کا نام کیا ہے؟ سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. اللہ والے بنو گے تو اچھے نام والے بن جاؤ گے. وہاب کے بنو گے تو وہابی کہلواؤ گے, ورنہ سن تو رہی ہو یہی کہلواؤ گے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سو اللہ کو اسی اچھے ناموں سے پکارا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور چھوڑ دو ان کو, یعنی ان کو اپنا راہ کام کرنے دو, ان کو چھوڑ دو جو ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں. اللہ کے ناموں میں الہاد کر کے غیر اللہ کا وہی نام رکھ لیا. اللہ کے نام لجپال ہے, اللہ ہی داتا ہے, اللہ ہی گنج بخش ہے, اللہ ہی غریب نواز ہے, لیکن اس کے اندر الہاد کر کے وہی نام, یعنی اس کے اندر بے دینی کر کے وہی نام غیر اللہ کا رکھتے ہیں. ان کی اتباع نہیں کرنی. وَذَرُوا, ان کو چھوڑ دو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سچا دین بنانے والا اللہ, یہ نام اللہ کا ہے, یہ صفت اللہ کی ہے. سچا دین بنانے والا اللہ, سچی نصیحتیں کرنے والا اللہ, سچی آیات بھیجنے والا اللہ, یہ سارے نام, یہ ساری صفات اللہ کی ہیں. لہذا ان ناموں میں الہاد نہ کرنا, ان صفات میں الہاد کرنے والوں کو چھوڑ دینا. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کیونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا ضرور بدلہ ملے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. برے نام والوں کا حشر تو تم نے دیکھ لیا, اور ہم نے اپنی مخلوق میں ایسی امت بھی بنائی ہے یہدون بالحق, جو سچائی کی راہ سمجھاتے ہیں. یہدون بالحق, جس طرح من قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وممن خلقنا امت یہدون بالحق وبہ یعدلون. سو تم بھی ان جیسا بننا. آیات اللہ آ گئی جی. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں, اتباع والی آیاتوں, یا ہم نے وہ جو بنی آدم کو خطاب کیا ہے وہ والی آیاتوں, یا اسماء اللہ الحسنى والی آیاتوں, جو بھی ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, سنستدرجهم من حیث لا يعلمون,
ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑ لیں گے، من حیث لا یعلمون، ایسے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، بتدریج ہم ان کو پکڑیں گے، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ یہ ڈھیل اس بات کی اشارہ نہیں ہے کہ میں اللہ ان سے راضی ہوں، بلکہ یہ ڈھیل اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کیدی متین، کہ میری جو تدبیر ہے بڑی پکی ہوتی ہے، نشانے پر لگتی ہے۔ جو میری بنائی ہوئی تدبیر ہے، یہ ڈھیل دینے والی جو تدبیر ہوگی، جو بھی ملحدین ہیں میری آیات کے، یا جو بھی میری آیات کے دشمن ہیں، ان کو میں ایسے طریقے سے پکڑوں گا کہ ان کے وہم میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تذکیر بالعجائب بھی پڑھ لی ہے، تذکیر بالمآخذ بھی پڑھی ہے، تذکیر بالسنین بھی پڑھی ہے، تو ان سارے طریقوں سے میں پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے دوست کو کوئی جنون تو نہیں ہے، کوئی پاگل پن تو نہیں ہے، یہ جو آیات اللہ بیان کر رہا ہے، یہ جو اللہ کی تذکیرات بیان کر رہا ہے، یہ کوئی مجنون کا کام تو نہیں ہے۔ ایسے انداز سے تذکیر کرنا یہ کوئی مجنون تو نہیں ہوتا۔ ان هو الا نذیر مبین، یہ تو ڈرانے والا ہے صاف۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شيء۔ اچھا جی، اولم ينظروا سے اب یہ جو دور شروع ہو رہا ہے نا، تذکیر بالآیات، آیات اللہ بیان کر کے، تذکیرات بیان کر کے، اولم یتفکروا، آیتیں ختم ہونے لگی نا، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ یہ اب سورت کا گویا ایک طرح سے اختتام ہو گیا، جو سمجھانا تھا ہم نے سمجھا لیا۔ اب سورت کے شروع میں آئے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے، تنگ دل نہ ہوئے، لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اب اس پر امت کو تذکیر دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ کا نبی واعظ کرے گا، نصیحت کرے گا، سوچو تو صحیح، یہ کوئی مجنون تو نہیں ہے۔ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی باتوں کی اتباع کرو۔ اب جب کہا تھا نا تذکیر بعذاب اللہ، شروع ہوئی تھی نا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو ان کو تنویر پیش کی جا رہی ہے بعذاب اللہ۔ کیا جی؟ تنویر پیش کی جا رہی ہے۔ اولم ینظروا، تو یہاں پر لکھ لو تنویر بعذاب اللہ، اور پچھلی آیت کے ساتھ لکھ لو تذکیر، تنویر، تنذیر برسول اللہ، اور اب تنذیر ہے، کیا کہہ رہا ہوں، تنویر برسول اللہ اور تنویر بعذاب اللہ۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کا صورت فٹ ہو جائے گی کہ وہ جو کہا تھا نا، تذکیر دی تھی ان کو، دھیان کرنا عذاب آ جائے گا، انہوں نے کہا کب آئے گا؟ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے اللہ کی سلطنت میں آسمانوں کی اور زمین کی؟ آسمان کتنے ہیں جی؟ بہت سارے ہیں جی، کتنی بلندیاں چیزیں موجود ہیں، یہ چاند دیکھو، ستارے دیکھو، چیزیں دیکھو، یہ ساری اللہ کی سلطنت ہے، والارض، اور زمین میں ہے۔ اگر یہ 7 آسمان ہی اس سے مراد ہو تو نظر تو ایک ہی نہیں آتا، یا ایک آتا ہے نظر ہے جی، تو پھر دوسرا تیسرا کہاں گیا؟ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، پھر اس کی ملکوت میں کیسے دیکھیں جی؟ تو اولم ینظروا، تعویل تو کرنی پڑے گی، سماوات کے اندر یا ینظروا میں کریں، تو اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے
ان ساری چیزوں کو دیکھو نا، وَأَنَا عَصَىٰ، ان کو دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری اللہ کے ملک میں ہیں، اللہ کی مرضی چلتی ہے، عذاب کیسے نہیں آ سکتا۔ وَأَنْ عَصَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ہو گئے فٹ۔ پہلے تو بندہ سوچتا ہے وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَا عَصَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، یہ کیا مطلب ہے کہ شاید کے قریب آ گیا ہو ان کا وعدہ، حالانکہ ملکوت کو دیکھ کر شاید کے قریب آ گیا ان کا وعدہ۔ یہ اصل میں جب ان کو سمجھایا گیا نا، اس سمجھانے پر انہوں نے اڑی دکھائی تو ان کو تنویر دکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اٹکو نہیں، بلکہ ملکوت السماوات والارض کو دیکھو۔ تو جب اللہ سب کچھ بنا سکتا ہے تو بگاڑ بھی سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے تمہارا ٹائم اور قریب ہو۔ تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ان تذکیرات کو چھوڑ کر، لکھ لو، ان تذکیرات کو چھوڑ کر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اور کون سی حدیث ہے جس پر یہ ایمان لے آئیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کون کون گرفتار عذاب ہوگا؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس کو اللہ نے گمراہ بتا دیا اپنی آیات میں، پوری صورت پڑھ لی، اللہ نے جن جن کو گمراہ ہونا بتا دیا اپنی آیات میں، فلا ہادی لہ، ان آیات کے علاوہ اس کا کوئی اور رہنما نہیں ہے، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، ابھی عذاب کبھی کبھی نہیں دیتا، جلدی عذاب ہو نہیں آتا، یعمہون، یہ حیران و پریشان ہیں، یہ بھی ان پر عذاب ہے۔ حیران و پریشان گھومتے رہنا، دلیل کا نہ ملنا ہے جی، ان کے اپنے نظریے پر کچھ نہ ملنا، یہ تھوڑا عذاب ہے۔ روزانہ معدہ خراب ہو، روزانہ ایک نہ ایک واحد کو جواب دینا پڑتا ہے، کیا کروں، ہر ماڈل کی دلیلیں بنا بنا کر تھک گیا ہوں، جب بھی جاتا ہوں کتاب اللہ کے سامنے میری شرارت اڑ جاتی ہے۔ تو اب آ جاؤ جی، والوزن یومئذ الحق، تذکیر بھی میزان اللہ ہوئی تھی نا، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کب آئے گی یہ میزان، کب آئے گی؟ حل ہو رہا ہے اشکال۔ یسألونک عن الساعہ، جب آپ یہ تذکیر کریں گے نا کہ والوزن یومئذ الحق، تو یہ کہیں گے کب آئے گا وہ گھڑی، کب آئے گا وہ قیامت کا ٹائم، ایان مرساہا، اس کا قائم ہونا کب ہوگا؟ قل انما علمها عند ربی، قل فرما دیجئے اس کی خبر تو میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقت الا ہو، اس کے وقت کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا، لا یجلیہا، وہی کھول دکھائے گا اس کے وقت کو، اس کے وقت کو کوئی نہیں کھول سکتا، الا ہو، مگر وہی، ثقلت فی السماوات والارض، یہ بات بہت بھاری ہے ساری آسمانوں میں اور پوری زمین میں، اتنی بھاری ہے کہ کسی نے آج تک اس کو اٹھایا ہوا نہیں ہے، کسی نے اٹھایا ہوا ہے؟ کوئی پتہ نہیں کب آئے گی۔ لا تاتیکم الا بغتۃ، تمہارے پاس یہ اچانک ہی آئے گی۔ پوچھتے تو ایسے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو پوچھنا تو اس سے چاہیے جو اس کی تلاش میں ہو، یہ جو اس کو جانتا ہو۔ یہ نہیں پوچھتے کہ میں جو اس سے ڈرا رہا ہوں تو کیوں ڈرا رہا ہوں۔ قل انما علمها عند اللہ، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، دوبارہ فرمایا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت سمجھتے نہیں ہیں کہ جس کے پاس علم ہے اس کی باتوں کو مان لیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ،
تخلیق تذکیر بتخلیق اللہ آئی تھی نا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا، اللہ ہی نے زمین میں تمہیں جگہ دی ہے، ورنہ میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ میرے پیغمبر فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنے لیے بھی نفع لے آنے کا، نقصان ہٹا لینے کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے زمین میں ٹھکانہ دیے ہیں، اللہ ہی نے ہمارے لیے زمین میں روزیاں بنائی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تو فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، جب میں اپنے لیے بھی مالک نہیں ہوں تو تمہارے لیے بھی مالک نہیں ہوں، میں تو اپنے بارے میں بھی غیب نہیں جانتا، چہ جائے کہ قیامت کے بارے میں جانوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر خود اکٹھی کر لیتا، جتنی بھی خیر میرے پاس اکٹھی ہے وہ میں نے خود نہیں کی، میرے اللہ نے مجھے دی ہے، یہ سارا قرآن مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو سارا قرآن پہلے سے جانتا ہوتا، نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر ہے نا، قرآن سے بڑی کوئی خیر ہو سکتی ہے؟ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت ساری بھلائی میں جمع کر لیتا، تھوڑی تھوڑی کر کے بھلائی میرے پاس آ رہی ہے، ساری جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو کبھی بھی مجھے تکلیف نہ پہنچتی، حالانکہ مجھے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، تم زندہ نہ بچتے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو تکلیفوں کو میں اڑا دیتا۔ ان انا الا نذیر، میری حیثیت تو صرف نذیر کی ہے، بشیر کی ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایماندار ہو۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ، جب انہیں بتایا گیا تھا نا تذکیر بالملائکہ کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا، تمہاری شکلیں بنائیں، پھر فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انسان کی تخلیق ہو گئی ہے، اس کا تم نے سجدہ کرنا ہے بطور قبلہ کے، بطور عبادت کے نہیں، کیونکہ عبادت تو عامر کی ہوتی ہے۔ لہذا جب ہم نے تمہیں بنایا تو ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میرا سجدہ کرو، اور آدم کے سامنے میرا سجدہ کرو، آدم کے سامنے، جب کہ تمہیں اللہ نے بنایا ہے، تمہاری اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ اس تذکیر پر ترتب ہے۔ اب یہ اشکال ہی نہ رہا کہ یہ تو اللہ شروع میں بیان کر چکے ہیں، پہلے پارے میں بھی بیان ہوا، سورۃ نساء میں بھی بیان ہوا، مختلف جگہوں پر بیان ہو چکا ہے، اور اسی طرح سورہ آل عمران کے شروع میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو والذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک ہی چیز سے بنایا، جس چیز کا تذکرہ تذکیر بالملائکہ میں ہو چکا ہے، اللہ نے اسی ایک چیز سے بنایا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور بنایا اسی کی جنس سے اس کا جوڑا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس کے ساتھ آرام پکڑیں۔ بیوی ہوتی جن یا تم ہوتے جن، تو وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، جب مرد نے ڈھانپ لیا اس کو تو حملت حملا خفیفا، حمل رہا ہلکا سا حمل، فمرت بھی چلتی پھرتی ہے اس کو لے کر، جب ہلکا ہو تو فلما اسقلت، جب وہ بوجھل ہو جاتی ہیں، امیدیں قریب ہو جاتی ہیں، دعوا اللہ ربہما، دونوں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر صالح عطا کیا، لنکونن من الشاکرین، اللہ ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان نے کیا کہا تھا؟ اس آدم کے سامنے اس کی تخلیق کے شکریہ میں ہمیں تو نے سجدے کا حکم کیا ہے نا،
اس کو میں شاکر تو نہیں بننے دوں گا. وہی کام کیا. فلما آتاہما صالحا جعل له شرکا، جب اللہ ان کو صالح دے دیتا ہے، چنگا بھلا، صالحا یعنی ظاہر بھی اور باطناً بھی صالح ہوتا ہے، یعنی چنگا بھلا ہوتا ہے. جعل له شرکا، تو بنانے لگ جاتے ہیں شریک. ابلیس سے بھی گئے گزرے، کم از کم ابلیس نے شریک تو نہیں بنایا تھا نا، اللہ کا انکار کر دیا تھا ہے جی. اور یہ تو وہ کافر بنا اور یہ مشرک بن جاتے ہیں. جعل له شرکا، دیا اللہ نے نام رکھ دیتا، پیراں دیتا، امام بخش، نبی بخش ہے جی، ہونا چاہیے اللہ دیتا. جعل له شرکا فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون. اے مشرکو، جن ہستیوں کو تم اللہ کا حصے دار بنا رہے ہو، شریک بنا رہے ہو، اللہ ان سے بہت بلند ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا تم ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو جو ذرہ بھی نہیں بنا سکتا. ہم یخلقون، حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں. ولا یستطیعون، تذکیر بعجز الآلہہ، تذکیر بعجز الآلہہ. ولا یستطیعون نصرہم ولا یستطیعون لہم نصرا، اور ان کی مدد پیدا کرنا تو درکنار ہو، مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو پکارو راستے کی طرف، لا یتبعوکم، تو وہ نہ چلے تمہاری پکار پر. سواء علیکم ادعوتموہم، ان کے سامنے تو برابر ہے کہ ادعوتموہم ام انتم صامتون، کہ تم ان کو پکارو یا چپ کر کے کھڑے رہو، صامت رہو یا ان کو پکارو. انہوں نے تمہاری پکار کی طرف نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ آلہہ کا عجز ہے. کیا جی؟ کون سا استدلال بتاؤ نا ان کا. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون. دیکھو جی، جن آلہہ کا عجز بیان ہو رہا ہے، لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے. اس وقت جو ان کے سامنے آلہہ موجود تھے وہ بتوں کی شکل میں تھے، بتوں کا ذریعہ تھے، پکارتے تو لات عزا منات بزرگوں کو تھے، اور اب قبروں کا ذریعہ ہے، پکارتے تو اسی طرح بزرگوں کو ہیں. تو بات تو ایک ہی ہو گئی، قبروں کا ذریعہ ہو یا بتوں کا ذریعہ ہو، لا یستطیعون. اور وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیونکہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو ان کے عجز کی حالت یہ ہے، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح محتاج بندے ہیں، جس طرح تم حاجت روا نہیں ہو وہ بھی حاجت روا نہیں ہے. فَادْعُوهُمْ، سو پکار کر دکھاؤ ان کو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس چاہیے کہ وہ تمہاری پکار قبول کرے نا اگر تم سچے ہو تو. دیکھتے ہیں پکار وہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں. الہم، نہیں کرتے نہیں، کیونکہ ظاہری حالت تو ان کی یہ ہے. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ بت ہیں تو سرے سے چلنے والے پاؤں نہیں، اگر میت ہیں پاؤں تو ہیں پر چلتے نہیں، تو دونوں پر فٹ آ رہی ہے نا. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہوں گے، چور مشرک ہیں جی، وہ اس مقام پر پہنچتے ہوں گے، ان کو آیت تکلیف دیتی ہوگی.
اور جن کو چور مشرک کہتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، پہلے تھا فدعوہم پکار کر دکھاؤ، اب ہے قل ادعوا شرکاءکم میرے خلاف پکار کر دکھاؤ، ثم کیدونی پھر میرے خلاف تدبیریں بناؤ، فلا تنظرون اور مجھے مہلت بھی نہ دینا، کیوں کچھ نہیں کر سکتے، ان ولی اللہ میرا حمایتی تو اللہ ہے، الذی نزل الکتاب جس اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں، وہو یتولی الصالحین قرآن مضمون نہیں چھوڑتا، جس نے یہ آیات نازل کی ہیں آیات اللہ والے اللہ کو میں چھوڑ دوں، وہو یتولی الصالحین وہ اللہ نیک لوگوں کا حمایتی ہے، والذین تدعون من دونہ اور جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم وہ تمہاری حمایتی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں رکھتے تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ اگر ان کو کوئی ضرورت ہوتی رہنمائی کی تو ان کو بھی ضرورت ہے، دنیا میں وہ بھی رہ رہی ہیں، اگر ان کو بھی تم رہنمائی کی طرف بلاؤ اول تو سنیں گے نہیں، اول تو بالفرض تمہارا جھوٹ ہو مان بھی لیا جائے، ولو سمعوا مستجابوا لکم تو چل نہیں سکتے، لا یتبعوکم دیکھا، لا یسمعون وہ سنتے نہیں ہیں، یہ بتوں کو کہا جا رہا ہے جی، ہم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ کن کو کہا جا رہا ہے؟ وہ جو بتوں کے ذریعے پکارتے تھے یا قبروں کے ذریعے پکارا جاتا ہے، تو پکارا تو اولیاء انبیاء کو جاتا ہے، پکارا ان کو جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا لا یسمعون وہ انبیاء اولیاء دور سے نہیں سنتے ہیں جی، اپنی طرف سے مطلب ویلڈ کر سکتے ہیں، لا یسمعون وہ نہیں سنتے نہ قریب سے نہ دور سے۔ آ رہی ہے سورۃ المائدہ، پانی کو پکارو تو پانی تمہارے منہ میں آنے والا نہیں، دور سے پکارو تب بھی نہیں، جو نزدیک سے پکارو تب بھی نہیں۔ تو کتاب اللہ پر کیوں خواہ زیادتی کرتے ہو؟ خبر واحد کے ساتھ زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، تو ملا ازم کے ساتھ زیادتی کرنا جائز ہے۔ لا یسمعو کا کیا معنی؟ یہاں کوئی لفظ بتوں کا دیکھا آپ نے؟ عباد امثالکم کون ہیں جی؟ یہ عباد امثالکم لا یسمعون، پہلے فرمایا ان کے ایسے کان نہیں جن سے وہ سن سکے، اب فرمایا لا یسمعو وہ عباد امثالکم، بتوں کا ذریعہ ہو، قبروں کا ذریعہ ہو، حجروں کا ذریعہ ہو، شجروں کا ذریعہ ہو، جو بھی ذریعہ بناؤ، عباد امثالکم سننے والے نہیں ہیں۔ کیوں جی کیوں نہیں سننے والے؟ آگے آ رہی ہے سورۃ النحل کے اندر کیا ارشاد ہوگا؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ دیکھا جی، لا یسمعو بھی آ گیا، اموات بھی آ گیا، غیر احیاء بھی آ گیا۔ عقل کے اندھوں کو اللہ نے کیسے سمجھا دیا؟ اموات ہوتے ہی وہ ہیں جو زندے نہ ہوں۔ اللہ کو تو پتہ تھا نا ایسوں نے آنا ہے جنہوں نے حیات الاموات کہنا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا غیر احیاء لا یسمعو۔ ان لوگوں کو دعوت ہے جو ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، پتہ نہیں تعویلیں کر کے کیسے نکل جاتے ہیں، ہم سے تو نہیں نکلا جاتا۔ بتوں کو بھی اگر لے کر آئے نا تو کم از کم ان آیتوں سے نہیں نکلیں گی، کیونکہ صاف موجود ہے عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح محتاج بندے ہیں۔ او جی وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ التفات آ گیا سامعین کی طرف اور مخاطبین کی طرف، میرے پیغمبر آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون لیکن دل کی کانوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، تو یہ صرف اور صرف مخاطبین کے لیے ہے۔ کوئی اگر یہ تعویل کرے کہ یہ تو مخاطبین کے لیے، او بھائی مخاطبین کے لیے اگلا لفظ جو موجود ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ
لا يسمعوا تو یہ تو سن رہے ہوتے ہیں، یہ تو سن رہے ہوتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى جس طرح پیچھے تھا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون. اور یہاں ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا تو دونوں کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کیوں خامخواہ کتاب اللہ کے افراد کو ایک فرد میں بند کرتے ہیں؟ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. یہ غیر شاکرین ہے کیونکہ اسی پر آیا تھا نا تذکیر بالملائکہ آئی تھی کہ یہ غیر شاکرین ہیں کیونکہ شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہے. یہ اپنی عزت کو نہیں دیکھتے کہ فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا گیا تھا. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر آپ کو شیطان کوئی بھی چھیڑ دے، ابھارے کسی چھیڑ پر، ابھارے تجھے شیطان کسی بھی چھیڑ پر، فاستعذ باللہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کر، کیونکہ آپ نے تو لوگوں کو نصیحت کرنی ہے. لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین تو اس انذار اور تذکیر میں خذ العفو وامر بالعرف اگر زیادتی کریں تو معاف کر، وامر بالعرف اور نیکی کا حکم کرتے رہے یا معروف طریقے سے حکم کرتے رہے، اور جاہلین سے اعراض کر کے رکھنا تاکہ آپ کا واعظ اور تذکیر جاری رہے. لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین. ہاں اگر شیطان کو چوک دے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کر، چھیڑخانیاں تو کرے گا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. خذ العفو وامر بالعرف یہ کیا ہے جی؟ آیات اللہ 7ویں بار ہے. آیات اللہ آ گئی اور ان الذین اتقوا اس کا علت کیونکہ جو متقی ہوتے ہیں نا، جب شیطان کا کوئی گزر ہو، اذا مسهم طائف من الشیطان جب پڑ جائے ان پر شیطان کا کوئی گزر، کوئی چکر، تذکرو چونک جاتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں تذکیرات کے ذریعے. تذکرو بالآیات فاذا هم مبصرون پھر اسی وقت ان کو سوجھ آ جاتی ہے. فاذا هم مبصرون شیخ الہند کا معنی اسی وقت ان کو سوجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے اللہ نے سورۃ الاعراف میں کیا تذکیرات ارشاد فرمائیں. دیکھا جب بھی شیطان کا کوئی چکر ہو نا، انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم. نیچے لکھ لو طائف ان کے نیچے ہے جی. وإخوانہم یمدونہم فی الغی ثم لا یبصرون اور شیطانوں کے بھائی بھی ہیں، یمدونہم فی الغی جو گمراہی میں ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں. وإخوانہم اور ان کے بھائی ہیں جو ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں. ثم لا یبصرون اتنی گمراہی کرتے ہیں کہ کمی نہیں کرتے، اتنی گمراہی پھیلاتے ہیں. تذکیر بالآیات والے ہوشیار رہنا، سوجھ بوجھ کے ساتھ رہنا، کیونکہ شیطان کا چکر اور پھر ان شیطانوں کے بھائی پورا کا پورا کام کرتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ من انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. دیکھو تذکیرات تمہیں بتا دیں، اب دھیان کرنا. شیطان اور شیطانوں کے بھائی اور گمراہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، کمی نہیں چھوڑیں گے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي اور جب آپ ان کے پاس کوئی بھی آیت لے کر نہ آئیں تو یہ کہتے ہیں کیوں نہیں چھانٹ کر لایا تو کچھ اپنی طرف سے. لولا اجتبیتہا آج نمی کوئی آیت نہیں بڑھائی. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا یعنی تمسخر کرتے ہیں. یہ واعظین کو آیات بتا کر سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے وہ کسر نہیں کریں گے، گمراہ نہیں کر سکیں گے نا تو تانا مارنے سے نہیں رکیں گے.
تانے ماریں گے اور کہیں گے کوئی نئی تازی خود بنا کر چھانٹ کانٹ کر کے کیوں تو نئی آیت نہیں لایا؟ قل فرما دیجئے میرے پیغمبر انما اتبع ما یوحا الی من ربی، برے لوگوں کو ان کی زبان مبارک، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اتباع ما انزل اللہ کرتے ہیں، اس کے اندر جواب بھی ان کو مل گیا اور خواہ اپنی طرف سے کچھ تعویلوں کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ انما اتبع ما یوحا الی من ربی ھذا بصائر من ربکم، یہ باتیں ہیں بصائر سوج کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اگر تم تذکیر حاصل کرنا چاہو تو سوج کی باتیں ہیں، بصائر بصیرت والی باتیں ہیں، وہدن علم کے اعتبار سے پوری کی پوری رہنمائی ہے، ورحمت اور عمل کے اعتبار سے پوری رحمت ہے، لقوم یؤمنون، واسطے اس قوم کے جو ایمان تو لاتے ہوں، جو ایمان نہ لاتے ہوں تو پھر ان کو کتاب اللہ کی آیتیں نعوذ باللہ ان کو گستاخی لگتی ہیں، گستاخی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اپنی طرف سے بنا لایا ہے، ان کو تذکیر نہیں لگتی، آیات اللہ نہیں لگتی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، آیات اللہ نمبر 8، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو کان لگا کر اس کو سنو، کان لگاؤ یعنی توجہ دھیان سے، فسمعوا نہیں بلکہ فاستمعوا، توجہ دھیان سے سننا۔ توجہ دھیان سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسری چیز میں مصروف نہ ہونا۔ تو دوسری چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ اور نہیں تو زبان تو حرکت کرے گی نا، تو فرمایا اس میں بھی بند رہنا، پھر تاکید کر دی وَأَنصِتُوا، اگر پڑھا جا رہا ہو اور تمہیں سنائی دے تو سننا، سنائی نہ دے تو پڑھا تو جا رہا ہے نا۔ وَأَنصِتُوا، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں پر بہرا بیٹھا ہو کہا مجھے تو نہیں سنائی دے رہا لہذا میں تو بولوں۔ وَأَنصِتُوا، ساروں کو خاموش، سنائی نہیں دے رہا جبلتاً یا کسی عذر کی بنا پر، وَأَنصِتُوا تو خاموش ہو جاؤ، تاکہ دونوں طرح سے قرآن کا ادب تو برقرار رہے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، صرف سننے سے ہی تم پر رحمتیں آئیں گی، خصوصی رحمتیں اللہ کرے گا۔ تو پھر وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو دل میں یاد رکھ، یعنی اس کے تذکیرات کو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، آیات اللہ کو سن کر اپنے رب کو دل میں یاد رکھ، ہمیشہ حاضر باش رکھ تذکیرات کو۔ کیا ہے جی؟ تذکیرات کو حاضر باش رکھ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد رکھ، اپنے رب کے واز کو حاضر باش رکھ، تضرعاً گڑ گڑاتا رہے اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے عاجزیاں کرتا رہے، وخیفتاً اور اپنے رب سے ڈرتا بھی رہے، ان تذکیرات کو یاد رکھ کے ڈرتا بھی رہے، گڑ گڑاتا بھی رہے، ودون الجہر من القول، اور ایسی آواز سے نہ پکارو، ودون الجہر من القول، اور ایسی آواز سے کہ جو بولنے سے دون الجہر، جو بولنے سے کم ہو۔ کیا معنی لکھیں گے جی؟ اور ایسی آواز سے، ایک تو دل میں یاد رکھنا ہے اور ایسی آواز سے یاد رکھنا ہے جو بولنے سے کم ہو، یعنی دل میں بھی حاضر باش رکھنا ہے اور آیات اللہ کو زبان پر بھی جاری رکھنا ہے، تاکہ جو دوسروں کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی خلل نہ آئے۔ تو یہ اصل واعظ کا، اصل ادب قرآن کا طریقہ ہے کہ آپ نے آیات اللہ کو زبان پر جاری رکھنا ہے، دل میں حاضر باش رکھنا ہے، تب جا کر تذکیرات اور آیات تمہیں گمراہی سے بچائیں گی۔ بالغدو والآصال، اشارہ تمام اوقات کا، اشارہ کنایا تمام اوقات سے، ذکر صبح اور شام کا، بالغدو والآصال، اور کنایا تمام اوقات سے، کیوں کہ آگے لفظ ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ،
زبان پر بھی ہو اور دل میں بھی حاضر باش ہو، تب جا کر آپ نہ رہیں گے بے خبر لوگوں میں سے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ تذکیر بالعابدین، آخر میں تذکیر بالعابدین۔ ان الذین عند ربک، بے شک جو تیرے رب کے ہاں ہیں، مکانن یا رتبتن، مکانن ہیں فرشتے، رتبتن ہیں نیک لوگ، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے بڑے نہیں بنتے۔ اللہ کی عبادت ہی سب چیز سے بڑی ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے احوال سے اپنے اللہ کو پاک سمجھتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی ہی کے لیے سجدے کرتے ہیں، اسی ہی کے تابع فرمان رہتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی طرح ہو جانا، فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ، دل تنگ نہ ہونا بلکہ دل میں تذکیرات کا ہونا۔ تو کتنی آیات آ گئیں جی؟ 8 آیتیں۔ ان 8 آیتوں کے ساتھ تذکیر آخری طور پر کی، تذکیر بالعباد الصالحین، تذکیر بالعابدین، کہ ان عبادت گزاروں کی طرح رہنا۔ تذکیرات اور آیات اللہ سے مقصود یہی ہے، تذکیرات اور آیات اللہ سے مقصود یہی ہے۔ پھر اگلی صورت میں اللہ اپنی حدود سمجھا کر بتائیں گے کہ یہ ہے میری آیات سے بڑا نہ بننا، کہ حد بندی میں رہنا اور آیات سے بڑا نہ بننا۔ تو اب انشاءاللہ آپ کو آخر میں خلاصہ لکھوایا جائے گا۔ خلاصہ سورۃ الاعراف، تعارف تھا الآیات الالہیہ، دعویٰ تھا الانذار والتذکیر بما انزل اللہ۔ تو سمجھو یہ پوری صورت مشتمل ہے 2 قسم کی چیزوں پر۔ کتنی چیزوں پر؟ الآیات الالہیہ اور تذکیرات الالہیہ۔ یعنی اس جو آیات الالہیہ اس کا تعارف ہے نا، اس کے اندر جو اللہ آیات ارشاد فرمائیں گے، کچھ کا تعلق تذکیرات سے ہوگا اور کچھ اللہ کریم ان کو آیات فرمائیں گے خود، تصریف الآیات ہے، تفسیر الآیات ہے جی۔ تو سمجھو ان کے اندر امر کے صیغے ہوں گے اور حکم ہوگا، تو وہ الآیات ہیں۔ تو وہ ہیں جی 8۔ وہ کتنی ہیں؟ بس صرف پہلی جو 2 آیتیں ہیں نا، الف لام میم صاد کے بعد، پہلی آیت کتاب انزل اور اتبعوا ما انزل۔ کتاب انزل یہ تذکیرات کے لیے متن ہے، اور اتبعوا ما انزل یہ آیات کے لیے متن ہے۔ تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ اس کو ہم نے 1 قرار دیا۔ تو یہ 1 آیت نمبر 3 الآیات الالہیہ۔ اب 8 گنے نا جی، تو یہ آیت نمبر 3 اور دوسری آیت نمبر 26، تیسری یا بنی آدم کا لفظ ہوگا آیت نمبر 27، اور تیسری آیت نمبر 31 یا بنی آدم خذوا زینتکم، اور چوتھی آیت یا بنی آدم۔ تو ہر آیت کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے 4 3 2 جو بھی لکھنا ہے نا، تو لکھ کر نا مثلا 4 من آیات الالہیہ یا من الآیات الالہیہ یا بنی آدم، یہ نمبر 35۔ یہ 5ویں تھی، وہ 4 تھی یا بنی آدم، اور یہ آ گئی آیت نمبر 55 میں 5ویں نمبر، اتبعوا ما ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آیت نمبر 82، ہاں آیت نمبر 180، آیت نمبر 199، یہ 7ویں آیت تھی، اور 8ویں آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔
یہ ہو گئی جی آیات الالہیہ۔ اب اس کے ساتھ جو ہے نا تذکیرات الالہیہ، یہ اس صورت کے اندر ایک لمبا سلسلہ ہے۔ تذکیرات کی آیات آپ نے نوٹ کرنی ہے اور نمبر آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ یہ تقریباً 24 تذکیرات آئیں گی بڑی، 24 تذکیرات آئیں گی بڑی، اور چھوٹی تذکیرات یعنی کسی تذکیر کے حصص بھی ہوں گے تو وہ آپ کو اس وقت بتاؤں گا۔ تقریباً 2 تذکیریں بڑی بڑی آئیں گی، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بقصص موسویہ، تو ان کے حصص ہوں گے۔ اب آپ نے 1 2 3 کر کے نمبر بھی نوٹ کرنے اور آیات بھی لگانی ہے، نام بھی لکھتے جانا ہے۔ آیت نمبر 4 تذکیر بعذاب اللہ، نمبر آپ خود لکھتے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو پہلے آپ کو متن لکھوایا تھا نا، اس کو 1 نمبر اگر کہیں تو کل 25 بن جائیں گی نا۔ تو یہ تذکیر علی تذکیر ہے پہلا، یعنی متن ہے نا، اس کے بعد ساری تذکیرات شروع ہو رہی ہیں۔ تو یہ پہلی تذکیر کس چیز پر ہے؟ علی تذکیرات، لتنذر به وذکرا، اور اس کے بعد آیت نمبر 4 میں تذکیر بعذاب اللہ، اور آیت نمبر 8 میں تذکیر بمیزان اللہ، آیت نمبر 10 میں تذکیر بتخلیق اللہ، آیت نمبر 11 میں تذکیر بالملائکہ، اور اس کے ساتھ لکھتے ہیں وشرف الانسان، وشرف الانسان، آیت نمبر 15 میں تذکیر بجنت اللہ، آیت نمبر 34 میں تذکیر باجل اللہ، آیت نمبر 36 میں تذکیر بکتاب اللہ، اب آیت نمبر 40 میں تذکیر بجزاء اللہ، آیت نمبر 42 میں تذکیر بہدایت اللہ، آیت نمبر 44 میں تذکیر باذان اللہ، آیت نمبر 46 میں تذکیر باعراف اللہ۔ کوئی چیزیں سبق کے اندر اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایرر اور غلطیاں خلاصے میں نکل آئیں تاکہ دوبارہ سے وہ غلطی نہ آئے۔ آیت نمبر 50 میں تذکیر باعداء اللہ، آیت نمبر 53 میں تذکیر بمؤاخذۃ اللہ، ان ربکم اللہ، آیت نمبر 54 میں تذکیر بآلاء اللہ۔ اچھا جی، اس کے 3 حصص تھے، فی الملکوت، یعنی جب ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، یہ فی الملکوت، اور وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی فی الجبروت، اور والبلد الطیب یخرج نباتہ فی البلد والبیوت۔ تو یہ تذکیر بآلاء اللہ فی البلد والبیوت، آیت نمبر 58، اور اس کے بعد آیت نمبر 59 میں ہے تذکیر بایام اللہ، تذکیر نمبر 15۔ اچھا جی، اس تذکیر بایام اللہ کے 5 بڑے بڑے حصص ہیں، کیونکہ اللہ نے 5 واقعات ارشاد فرمائے۔ تو پہلا کیا ہوگا جی؟ فی النصح والرسالہ، تو یہ جو الفاظ ابھی آپ کو لکھوا رہا ہوں نا تذکیر بایام اللہ کے اندر، تو یہ الفاظ خود ہر واقعے کا خصوصی حصہ ہوں گے۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ آیا تھا قوم عاد کا، تو یہ تذکیر بایام اللہ فی الاعلیٰ، اور اسی طرح سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا، تو وہ تذکیر بایام اللہ فی التمکین، اللہ کسی کو قدرت اور طاقت دیتے ہیں تو وہ دن بھی بھولنے نہیں چاہیے۔ اور آیت نمبر 80 سے شروع ہوا تھا سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ، تذکیر بایام اللہ فی الانسانیہ، اور آیت نمبر 85 میں اہل مدین سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا تھا، تو تذکیر بایام اللہ فی کثرت الاموال والاولاد، تذکیر بایام اللہ فی کثرت الاموال والاولاد۔ تو آیت نمبر 94 میں لکھیں جی وما ارسلنا فی قریۃ تذکیر ببأس اللہ، یہ 16 نمبر ہے۔
ببأس اللہ یا بالبأساء والضراء۔ اب تذکیر بقصص موسویہ، آیت نمبر 103، یہ نمبر 17 تذکیر آ گئی جی۔ یہ جو تذکیر ہے نا، یہ بہت لمبی تذکیر ہے اور اس کے حصص ہیں، تقریباً 22 حصص ہم نوٹ کرتے ہیں جی تذکیر بقصص موسویہ کے۔ اب آپ نے اس کے ساتھ ایک ایک لفظ لکھنا ہے۔ تذکیر بقصص موسویہ ساروں کے ساتھ یہ لگے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم صرف ایک ایک لفظ لکھتے جائیں گے، ان سارے لفظوں کے ساتھ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تذکیر بقصص موسویہ یہ ساتھ لگے گا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ لہذا آپ لکھیں جی۔ تو 103 سے جو شروع ہوا، نمبر 1 بالمعجزات والبینات، اور آیت نمبر 113 سے بعادات المتمردین، سرکش لوگوں کی عادات، یعنی معجزات کے بعد سرکشی ہی بچتی ہے نا، تو ان کی عادات کے ذریعے تذکیر کی گئی۔ آیت نمبر 117 سے باحقاق الحق، آیت نمبر 120 والقی السحرہ بابطال الباطل، آیت نمبر 127 آ رہا ہے وقال الملأ من قوم فرعون بحسن العاقبہ، آیت نمبر 130 بالمؤاخذات۔ پہلے تو بمؤاخذۃ اللہ گزرا تھا نا ذکر، اب اس کی بہت ساری صورتیں بالمؤاخذات وہ اللہ نے واقعے کے ذریعے سمجھا دی۔ آیت نمبر 134 ولما وقع علیہم الرجز بالکشف والافاقات، افاقات کے اندر جو ہم جتنے بھی نفع حاصل کرتے ہیں، ارتفاقات، یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اسی پر امام شاہ ولی اللہ کی بات بتائی آپ کو کہ نہیں بتائی تھی، کہ انہوں نے پوری کتاب کے اندر اس کا حصہ لکھا ارتفاقات کا، حجت اللہ البالغ میں۔ آیت نمبر 137 کے اندر بوراثۃ المستضعفین، نمبر 8 تھا نا۔ آیت نمبر 138 میں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، نمبر 9 باجتناب عن الباطل وواعدنا موسیٰ، آیت نمبر 142 باجتناب عن سبیل المفسدین۔ یہ سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ اہل باطل ہیں، یہ اہل فساد ہیں، یعنی وہ غیروں میں سے آئیں گے اور یہ اپنوں میں سے ہوں، تو اس لیے دو الگ تذکیرات ہیں۔ ولما جاء موسیٰ، آیت نمبر 143 باتباع الکلام، اے کلام اللہ۔ آگے آیت نمبر 145 میں ہے وَكَتَبْنَا لَهُ بِاتِّبَاعِ سَبِيلِ الرُّشْدِ، آیت نمبر 148 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ بِالتَّوْبَةِ، آیت نمبر 150 میں ہے 14 نمبر بِجَزَاءِ الْمُفْتَرِينَ، آیت نمبر 153 وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ السَّيِّئَاتِ، آیت نمبر 154 میں ہے بِنُسَخِ الْہِدَایَہ، آیت نمبر 155 میں آ رہا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ بِاحْتِرَازٍ عَنِ السَّفَاهَةِ إِلَى الْحَسَنَةِ وَالْفَلَاحِ، آیت نمبر 159 میں ہے بِأَهْلِ الْإِحْسَانِ، یہ 18 نمبر ہو گیا نا۔ آیت نمبر 163 میں واقعہ شروع ہو رہا ہے وَاسْأَلْهُمْ، یہ نمبر 19 بِأَهْلِ الْوَعْظِ وَأَهْلِ الظُّلْمِ، آیت نمبر 167 میں ہے بِأَهْلِ الْعَذَابِ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، آیت نمبر 168 بالمیثاق بمیثاق العلماء وأهل الدیانہ، اور یہ تذکیر بقصص موسویہ کی آخری ہے جی بالعجائب، نمبر 22۔ تو یہ 17 نمبر پورا ہوا، اس کے 22 حصص تھے۔ اب 18 نمبر آ گئی جی تذکیر بوعد اللہ، آیت نمبر 172، اور آیت نمبر 175 میں 19 نمبر تذکیر بنبأ اللہ،
آیت نمبر 179 وَلَقَدْ زَرَعْنَا تذکیر بِکَثِیرٍ کَالْأَنْعَامِ۔ آیت نمبر 182 میں ہے جی تذکیر بالاستدراج۔ اچھا، اس 21 نمبر تذکیر کے بعد رجی تناویر خمسہ آئی تھی، 5 تنویرات پچھلی تذکیرات پر جو پیدا ہوئی نا، کیونکہ استدراج کے ذریعے بات کو ختم جب کیا جا رہا تھا تو پچھلی باتوں سے کچھ اشکال پڑا، اعتراض ہوا یا کوئی مشکل پیش آئی تو اس پر تناویر خمسہ پیش کی، تو اس لیے اب وہ 5 تنویریں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ آیت نمبر 184 تنویر برسول اللہ، آیت نمبر 185 تنویر علی عذاب اللہ، یسألونک عن الساعہ، آیت نمبر 187 تنویر علی المیزان، آیت نمبر 188 ہے تنویر علی تخلیق اللہ، اور نمبر 5 تنویر آیت نمبر 189 پر تنویر علی الشکر، اور شرف الانسان تھی نا وہ تذکیر، ہاں جی، تو اس پر ہے تنویر علی الشکر، تو اب معاملہ آسان ہو گیا۔ ان تناویر خمسہ کے بعد پھر تذکیر شروع ہو گئی جی، تذکیرات کا وہ جو 21 نمبر پورے ہوئے تھے اب 22 نمبر ہو گئی۔ تذکیر بعجز الالہہ، کہاں سے جی؟ ایشرکون، آیت نمبر 191۔ اب 23 نمبر آ گیا ان الذین اتقوا اذا مسهم، آیت نمبر 201 تذکیر باہل البصائر، آیت نمبر 205 تذکیر بالذکر، نمبر 24، اور آخری آیت 206 میں تذکیر باہل ذکر اے العابدین۔ یوں 25 تذکیرات اور 8 آیات کے ساتھ سورت تمام ہوئی۔